السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے اور 24 مارچ اور سن ہے 2020۔ اسلام آباد کا ویدر بالکل جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، بادل ہیں، بارش ہے، تھوڑی خنکی ہو گئی ہے۔ پنجاب میں بھی مختلف جگہوں پر اسی طرح کہانی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ صبح بھی میں نے یہ دعا کی تھی کہ بس بچائے اللہ کو بڑی ژالہ باری اور بارش ہے، کیونکہ اب گندم کے جو سٹے ہیں ان کے پکنے کا سیزن آ رہا ہے، دھوپ لگے اور گندم تیار ہو۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں وزیر اعظم ہاؤس میں پچھلے ہم نے گزارے ہیں کوئی 3 گھنٹے، وہ ساری روایات آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر کی جو انٹریکشن تھی، آج جو اقتصادی پیکج آیا اس کی کیا سوچ کیا رہے ہیں وزیر اعظم، ان کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انہیں کیا ایڈوائز کر رہی ہے، وہ سب کچھ۔ ایک اپنا پرسنل بھی آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ جب میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو وہاں پر ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں، بالکل آگ بگولا سے ہو گیا مجھے دیکھ کے۔ میں اترا ہوں گاڑی سے اور انہوں نے کہا اچھا بھلے آدمی ہیں۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں، حالانکہ میں نے ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر بہت خفا ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان میں بڑی ایک ان کی اہم ذمہ داری ہے، تو وہ میں آپ کو ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ذرا آگے چل کے بتاؤں گا۔ آج سب سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، وہاں پر تھوڑی دیر کیونکہ میں پہلے پہنچا، انٹریکشن ہوئی تھوڑی سی، پھر پریس کانفرنس کے بعد بھی 15-20 منٹ وہاں پہ رکا اور لوگوں سے بات ہوئی۔ تو میں وہاں پر جو کچھ ہوا، بہت سارا حصہ تو آپ ٹی وی پہ لائیو دیکھ چکے ہیں، لیکن میں کچھ جو میری اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ ایک تو یہ کہ میں زندگی میں کبھی میرے پاس پیسے آئے نا، کبھی بھی، تو بھلے مجھے اس میں منافع ہو یا نہ ہو، میں کوئی چینل یا اخبار ضرور کھولوں گا۔ یہ تو آج میں نے فیصلہ کر لیا، اگر کبھی اللہ نے مجھے پیسے دیے تو اس لیے کہ دنیا میں آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، کتنا بڑا کوئی صحافی ہو، سارے ہمارے دوست ہیں اور سارے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن بھائی جو میڈیا مالکان ہیں ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو دبدبہ، ان سارے جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے جید قسم کے جو صحافی ہیں ان پر جو اثر ہے اور جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، میرے پاس کبھی پیسے آئے تو میں ضرور یہ میڈیا چینل کوئی بناؤں گا، اس لیے کہ آج کرونا پر پریس کانفرنس تھی، پاکستان کے غریب عوام کے لیے معاشی پیکج تھا، لیکن وہاں پر بات جو پوچھی جا رہی تھی وہ تھی بٹوین دا لائنز کہ آپ میر شکیل الرحمان کو رہا کیوں نہیں کرتے، آپ اسے رہا کر دیں، آپ نے اسے ناجائز پکڑا ہے، آپ نے اسے ناحق پکڑا ہے۔ میرے دوست ہیں سارے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا جو آج تقریباً 1000 ارب روپے کے پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے، پاکستان کی آپ اکانومی دیکھیں، ہماری اقتصادی صورتحال دیکھیں، اور جو اکانومی انہیرٹ ہوئی تھی وہ کیا تھی، یعنی 5000 ارب روپے آج بتایا حفیظ شیخ صاحب نے کہ 2 سالوں میں ادا کرنے تھے، اور ٹوٹل جو ارننگ ہو رہی تھی وہ 4500 تھی، اور اس میں سے بھی 60% جو تھے وہ صوبے لے جاتے تھے، تو یعنی 1600-1500 ارب روپیہ صرف ٹوٹل پاکستان کے پاس بچتا تھا۔ تو جس انداز میں وہ پیسے اکٹھے ہوئے وہ کیے گئے، لیکن جو آج 1000 ارب روپے کا پیکج دیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور ڈیفینیٹلی آگے آنے والے وقتوں میں بہتری ہوگی بھی صحیح، لیکن بہرحال اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس میں، اور وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہم نے ان کے نوٹس میں بھی لائے پرائم منسٹر کے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس پہ دیکھیں گے۔ ایک چیز جس کا ذکر نہیں تھا سارے اس پیکج میں، میرا سوال بھی یہی تھا کہ یہ جو لوگ کریڈٹ کارڈز پر زندگی گزارتے ہیں، مثلا پرائیویٹ نوکری ہے یا سرکاری نوکری ہے، آپ کو 50,000 یا لاکھ روپے کا کریڈٹ کارڈ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگ خرچہ کرتے ہیں، جیسے تنخواہ آتی ہے تو وہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، کوئی انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ تو اب اگر تنخواہ نہیں ہے، اب اگر کاروبار نہیں ہے، اب اگر جاب نہیں ہے، تو وہ کریڈٹ کارڈ کا خرچہ وہ اس کے پیمنٹ کیسے کرے گا؟ تو زندگی تو رک جائے گی نا۔ تو اس میں اگر پرائم منسٹر ڈیفر کوئی ایسا کوئی پیکج اناؤنس کر دیں، جیسا امریکہ میں بھی ہوا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ 2-3 مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے، انٹرسٹ ریٹ اس پہ نہ لگایا جائے، اس پہ یعنی
وہی سابقہ انٹرسٹ جو ہے، نیا جو 3-4 مہینے کا انٹرسٹ ہے وہ اس پہ ڈیفر کر دیا جائے، تو اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا، نوٹ بھی کروایا وہاں پر حفیظ شیخ صاحب کو کہ اس کو کرے۔ اور دوسرا 15 روپے پر لیٹر جو آج تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، وہ بھی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے۔ تو اس سوال پر ان کے جو ایڈوائزر نے یہ بات بتائی کہ اگلے 15-20 دنوں میں اگر یہ ٹرینڈ رہا تو تیل کی قیمت اور کم ہوگی۔ بہرحال تیل کا ٹرینڈ تو ابھی بہت نیچے جائے گا، تو اس لیے توقع رکھنی چاہیے کہ کم ہوگی۔ پریس کانفرنس میں ہی سوال ہوا، لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل یہ صحیح ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو پریکٹس چل رہی ہے، بس امریکہ میں جو ان کے ہیں وہ جو سینٹرل بینک ہے برطانیہ کا، امریکہ کا، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہاں پر جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، جو ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور انٹرسٹ ریٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے انفلوئنس کر کے زیرو کروایا، اور یو کے میں بھی اسی طرح انہوں نے کم کیا۔ تو پاکستان میں یہ جو انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کی، تو اس کو چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ ان کو اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں ابھی 1.5% مزید کمی کی گئی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں 0.75 پہلے اور 1.5 اب، تو اس کا مطلب ہے 2.25% انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوئی، اور یہ 11% پر آ گیا۔ ابھی بھی یہ زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں تو کاروبار ہی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے جو پیکج ریلیف پیکج دیا ہے اس میں ایکسپورٹرز کو ریفنڈ کی بات کہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز ذرا غور طلب ہے کہ ایکسپورٹر جو چیز بیچتا ہے وہ تو فائنل پروڈکٹ ہے، اس سے پہلے اس کا را مٹیریل ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ہے، اور وہ اس میں کئی شعبے انوالو ہوتے ہیں۔ ان کا جو ریلیف ہے، یہ تو سب کچھ ایکسپورٹر کے کھاتے میں چلا جائے گا، ان کو بھی ریلیف کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اچھی بات تھی، پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی کہ جو ان کی اکنامک ٹیم ہے وہ مستقل اس ساری سچویشن کو ریویو کر رہی ہے، اور وقت مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ اکنامک اور وہ جو لاک ڈاؤن اور کرفیو کی بات ہے، وہ انہوں نے بالکل کھل کر بات کہی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ زیادہ جو بڑا خطرہ ہے وہ افراتفری سے ہے، اور کرونا سے بڑا خطرہ، تو پینک نہیں ہونا، تو یہ مقابلہ اس کا ہو جائے گا۔ میں جو این ڈی ایم اے کے جنرل افضل وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی بہت زبردست باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ماسک لیے جا رہے ہیں، وینٹیلیٹرز لیے جا رہے ہیں، لیکن ایک جو انہوں نے بات کہی وہ بڑے دل دکھانے والی بات تھی، ہمیں بھی بطور قوم سوچنا پڑے گا۔ انہوں نے اپیل کی اس بات کی، انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے کے ماسک کے آرڈر ہم نے لے کے دیے اور سب کچھ کیا، لیکن اس وقت وہ ماسک 5 روپے کا تھا، یا 10 روپے کا، یا 20 روپے کا۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہاں سے لے کے اپروول لے کے سب کچھ کر کے تو غائب ہو گئے، کیونکہ وہ جو ماسک تھا اب اوپن مارکیٹ میں وہ زیادہ مہنگا بک رہا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بطور قوم ہم کو یہ سوچنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ غور کریں۔ تو یہ جو ایک انلیگل پروفٹنگ ہے، یا جو ذخیرہ اندوزی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان نے آج جو کرفیو کی مت ہے وہ بھی توڑ دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کرفیو لگانا پڑا تو میں کرفیو ضرور لگاؤں گا، میں نے اس لیے نہیں لگایا کرفیو کہ اس کے لیے ایک پوری تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ کرفیو پھر ایسا کرفیو ہوگا کہ جس میں آپ اس میں وقفہ نہیں کر سکتے، وہ پھر 1 ہفتہ یا 10 دن یا 8 دن وہ مسلسل رہے گا۔ کیونکہ اگر آپ بیچ میں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے تو 12 گھنٹے کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد آپ اسے ٹائم دیتے ہیں 1 گھنٹہ، تاکہ لوگ اپنی چیزیں خرید سکیں۔ تو اگر وہ باہر نکل کے انہوں نے ایک جگہ پہ جھمگٹا کرنا ہے چیزوں کو خریدنے کے لیے، تو اس کرفیو لگانے کا تو فائدہ ہی ختم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کرفیو لگائے نہ۔ یہ تو اگر کرفیو لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کو گھروں میں ان کے چیزیں پرووائڈ کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، کون کتنی کچی بستیوں میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ان گلیوں میں کون جا کے ان گھروں میں کھانا دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں اپنی ایک یوتھ فورس اس کو میں تیار کر رہا ہوں۔ پرائم منسٹر نے آج یہ بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کی لسٹیں بن رہی ہیں، اور ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے، یوتھ پر مبنی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال وہاں تک پہنچی کہ جہاں پر آپ نے کرفیو، وہ والا کرفیو لگانا ہے کہ جو 8-10 دن رہے، تو پھر لوگوں کو کھانا گھروں میں دینا پڑے گا۔ تو وہ جو والنٹیئرز ہیں
وہ جب تک وہ فورس تیار نہیں ہوتی، پرائم منسٹر نے واضح کیا کہ میں اس وقت تک وہ کرفیو نہیں لگاؤں گا. تو اس فورس کی تیاری شروع ہو چکی ہے، پرائم منسٹر نے کہا، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم ریویو کر رہے ہیں. میڈیا پر جو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ بس سوال یہی تھے کہ میر شکیل الرحمان کو کیوں پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو آپ کرونا پر رہنے دیں. میڈیا کی آزادی پر میں یقین رکھتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ایک علیحدہ نشست کروں گا اور میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا. میں کوئی اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں، لیکن اس وقت آج جو اصل ایشو ہے قوم کے لیے وہ کرونا ہے، اور کیسے قوم نے اس سے نپٹنا ہے وہ حکمت عملی ہے. اور اس میں پوری قوم اگر مل کر سب کچھ کرے گی، جنگ لڑے گی، تو ہم کامیاب ہوں گے، ادروائز ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جو میڈیا کی آزادی ہے بتایا کہ اس پر میں خود کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن یار لوگ تھے کہ بس وہ شکیل الرحمان کا درد ہی اتنا تھا کہ وہ اسی درد کو دیکھتے ہوئے تو میں نے کہا کہ میرے پاس کبھی بھی اگر پیسے آئے تو میں میڈیا آؤٹ لیٹ ضرور بناؤں گا. بہت ہی قابل احترام ہے میرے سارے وہ جو ساتھی اس محفل میں موجود تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. مجھ سے سارے ہی آپ سمجھے سینئر ہوں گے، میں اپنے آپ کو بہت ہی جونیئر ان کے مقابلے میں سمجھتا ہوں. اور پھر یہ ایشو کہ کون کنٹرول کر رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا، کمانڈنٹ وہ کوارڈینیشن کمیٹی نے اعلان کیا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر اپنے طور پہ پریس کانفرنس کر دی. یعنی آج بھی یہ تاثر دینا پریس کانفرنس میں کہ یہاں پر سول اور ملٹری میں اقتدار کی کشمکش ہے، یا کوئی جنگ چل رہی ہے، یا وہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں کر رہے. اور ایک یہ بات چل رہی تھی، وہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی اور کچھ ساتھی وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جی وہ شہباز شریف صاحب کی کیونکہ وہ تھی نا، اس کا پریسر تھا اور اس کی وہ اسکائپ پر ان کی ویڈیو لنک پر کانفرنس تھی، تو اس لیے پرائم منسٹر نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اپنی جو انٹریکشن ہے وہ اس کو ڈیلے کیا. بہرحال یہ یار لوگوں کا کام ہے کہ وہ جس طرح مرضی اس چیز کو بیان کریں، اس کو ان کا حق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میرے لیے وہ سب قابل احترام ہے. اب کیونکہ ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی، ڈاکٹر معید یوسف بڑے اچھے آدمی ہیں، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. آج انہوں نے بڑے غصے سے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں جب میں گیا تو اتفاق سے وہ سامنے کھڑے تھے، میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور تم کرو پروگرام جتنے تم نے میرے بارے میں کرنے ہیں. حالانکہ میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں پہلے بھی میں نے کہا تھا اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے بنیادی طور پر، کیونکہ وہ یو ایس اے میں تھے، وہاں پر ان کے تھنک ٹینکس میں کام کرتے تھے، اب سیکیورٹی کونسل میں تھے. تو میں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ اب اگر وہ موجود ہیں تو پھر کون سی بات ہماری سیکرٹ ہے. لیکن بعد میں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ریزیڈنٹ ہیں صرف یو ایس اے کے، انہوں نے سٹیزن شپ نہیں لی، تو اور بنیادی طور پر ان کا جو رول ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کے حوالے سے جو بات آئی سامنے، تو میں نے اپنی ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کیا اور اس بات پر ان سے معذرت بھی کی کہ اگر ان کا دل دکھا ہے. تو آج انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو وہ تم نے کیسے کی تھی اور وہ میں نے کروائی تھی. تو بڑے غصے میں تھے معید صاحب. آپ بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. اس وقت آپ لیڈ کر رہے ہیں، سیکورٹی کونسل میں ہیں آپ، تو ویڈیو میں نے خود ہی کی تھی اپنے کانشیس پہ، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ سٹیزن نہیں ہیں، آپ ریزیڈنٹ ہیں. اور آج آپ کا جو رویہ تھا، آپ نے جو کچھ بھی کیا شاید غصے کی وجہ سے کیا، لیکن بہرحال آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ کوئی اس انداز میں کسی کو خطرے کے پیش نظر یا کسی دباؤ یا کسی خوف کی وجہ سے میں نے وہ کی تھی. مجھے جب یہ انفارمیشن ملی کہ آپ نے یو ایس سٹیزن شپ نہیں لی تو آئی ہیڈ گریٹ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار یو، اور اسی لیے میں نے وہ کہا تھا آپ سے. بہرحال آپ اپنے دل سے غصہ نکالیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں، اس میں پوری ہم آپ کے ساتھ ہیں، میڈیا آپ کے ساتھ ہے. دوستو ساتھیوں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں.